بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام، آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں ایک صبر کی سچی داستان، ماہا کی کامیاب زندگی کا راز۔ ماہا کی کامیاب زندگی کا راز صرف اور صرف صبر ہے۔ ماہا نے جب شادی کی، ماہا کے شوہر کے پاس نہ جاب تھا نہ اپنا گھر تھا۔ ماہا کی شادی سسر نے کرایا منگیتر کے پاس، اپنا 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن ماہا کی ساس سسر بھی امین نہیں تھے، بس چاہتے تھے بیٹا جیسے ہی پڑھائی کمپلیٹ کرے شادی کرا دے۔ تو ماہا کی جب شادی ہوئی، ماہا کا اپنا ایک کمرہ بھی نہیں تھا، ساس نے اپنا کمرہ دیا جس میں پینٹ بھی پرانا تھا، چینج نہیں کیا، پردے بھی پرانے تھے، سب ساس کی تھے۔ شادی کے وقت کچھ بھی چینج نہیں کیا کیونکہ سسر بھی ریٹائر تھے، بس فرنیچر نیو لیے۔ اور پھر شادی کے بعد ماہا کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب لڑکی شادی کرتی ہے تو اس کی کئی ضروریات ہوتی ہیں، ضروری نہیں خواہش ہو، لیکن پھر بھی ماہا نے ہمیشہ صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ دعا کی، کبھی گلہ نہیں کیا کہ نہ شوہر کو تنگ کیا مجھے یہ چاہیے یا وہ، بس دعا کی اچھی جاب مل جائے، لیکن بے روزگار تھے۔ پھر ماہا کے شوہر کو اچھا نہیں لگا اپنے بابا سے پیسے لینا، حالانکہ مانگا بھی کبھی نہیں، نہ اپنے لیے نہ بیوی کے لیے، اور نہ ہی ماہا نے کبھی کچھ مانگا، جو سسر نے دیا بس لے لیا، وہ بھی شرمندہ ہو کر۔ لیکن ماہا کو پھر بھی کبھی سلون جانا ہوتا یا کہیں ضروریات ہوتی نہ تو سلون جاتی تھی نہ سسر سے پیسے مانگتی تھی۔ اور ماہا جب بھی اپنے آس پاس لڑکیوں کو دیکھتی تھی تو ماہا کا دل بھی کرتا تھا کہ میرے پاس یہ ہو، لیکن کبھی جیلس نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، شوہر کا جان سلامت رہے، اللہ سب دے گا۔ تو پھر ماہا کے ہسبینڈ کو جاب نہیں مل رہی تھی، پھر انہوں نے پاس دکان کا کام کیا جو ایک بک شاپ تھی، وہاں سے تھوڑی بہت ہیلپ ہو جاتی تھی، اور اس چھوٹی سیلری میں سے بھی ماہا کے شوہر نے جتنا پیسہ ماہا کو دیا اتنا ہی امی ابو جان کو دیا، باقی خود کو سارا مہینہ چلایا۔ پھر اس دوران ماہا کو اللہ نے اولاد کی خوشخبری سے نوازا، پھر ماہا بہت خوش ہوئی، لیکن اسی خوشی کے ساتھ دل میں ایک فکر بھی تھی کہ بیبی کے آنے تک شوہر کو جاب مل جائے، نہیں تو میں جیسے بھی کر کے گزارا کر رہی، لیکن بیبی کے آنے کے بعد شاید زیادہ پریشانی ہو۔ لیکن پھر ماہا نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ نے بیبی دی ہے تو اس غم سے بھی بے غم ہو جاؤں۔ اور شاپ میں سیلری اتنا کم تھی کہ ماہا کے شوہر 2 ٹائم ڈیوٹی دیتا تھا، تب بھی کچھ مشکلات کا سامنا پڑتا۔ حالانکہ ماہا کے پاس عبایا بھی شادی کے تھے، اس کے بعد نہیں لیا، جبکہ ماہا کے سارے دوستوں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک تھا، لیکن ماہا پھر بھی خوش تھی۔ ماہا ایک ایسی لڑکی ہے جس کو اللہ نے موت سے بچا کر نئی زندگی دی۔ جب شادی سے پہلے اس پر سحر کیا گیا تو ماہا کا یقین اپنے رب پر اتنا تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتی، تو ماہا ہمیشہ تہجد پڑھتی اور اپنے رب سے ایک امید کے لیے دعا کرتی، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ ماہا کے شوہر نے کئی جگہ ٹیسٹ اینڈ انٹرویوز دیے، کچھ نہیں ہوا، پھر اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے۔ اچانک ایک رات ماہا کے شوہر کو میسج آیا، رات کے 1:30 بجے، اور وہ میسج نہیں تھا بلکہ اللہ کے در پہ ماہا کی دعاؤں کی قبولیت کا جواب تھا، اور وہ میسج یہ تھا کہ ماہا کے شوہر کے لیے جاب کا تھا، ایسا جاب کہ لوگوں نے سن کر جیلس ہو کر کہا کہ رشوت دی ہوگی۔ حالانکہ ماہا کے ہسبینڈ کے ساتھ کئی لوگوں نے انٹرویوز دیے تھے، اور آج تک کئی لڑکے اس ڈگری کے ساتھ بھی جاب لیس ہیں، تو ماہا کی اللہ نے سن لی اور پہلے ماہا کو بتایا، پھر دوڑ کر ماہا کے شوہر اپنی امی ابو کو خوشخبری سنانے گئے۔ پھر ماہا بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اسی وقت
اسی رات 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور جاب مل گئی۔ پھر ماہا کے شوہر نے کئی مہینے بعد سوچا کہ کیوں نہ نیا گھر بنا لوں، تو ماہا سے ڈسکس کیا اس بارے میں اور کہا کہ میں نے نیا گھر بنانا چاہتا ہوں اور اس گھر میں اپنی پوری فیملی، ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کو بھی ساتھ رکھوں گا۔ ماہا کو سن کر خوشی ہوئی کیونکہ ماہا نے ہمیشہ اپنے سسرال کو اپنا سمجھا۔ ماہا کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ شوہر نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے بابا نے آپ کی شادی کا خرچہ اٹھایا، پڑھایا لکھایا اور آج اپنے پیروں پر کھڑے ہو تو وجہ میں نہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ سب کو ساتھ رکھو، مجھے کوئی پرابلم نہیں، بلکہ گھر کے بڑوں کا ساتھ رہنا گھر میں برکت ہے، وہ گھر کی رونق ہے۔ کیونکہ جب ان لوگوں نے اپنی کمرہ ہمیں دیا اور خود کے پاس کمرہ نہیں، ہال پہ سوئے پڑے ہیں، تو ہم بچوں کا بھی فرض ہے کہ انہیں نرم بستر پر سلائیں، جہاں ہم سوئیں۔ ان کا بھی حق ہے، جس طرح بیوی کا اور ان کی نیک دعا ہے سے اللہ پاک کا اور بھی کامیاب کرے گا۔ تو ماہا کے شوہر نے کئی فنڈ میں حصہ لیا، بینک سے لون لیا، ان کے آدھے سے زیادہ سیلری گھر کے بنانے میں لگی۔ اب اس دوران ماہا کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، رحمت بن کر آئی ایک پھول ماہا کی گود میں۔ لیکن اس دوران پھر ماہا کو کچھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ شوہر کا سیلری گھر کی کنسٹرکشن میں لگتی تھی۔ ماہا نے 3 سال صبر کیا، نہ کوئی خواہش کی اور نہ پاکستان گئی اپنی فیملی کو دیکھنے کے، کہیں شوہر کو پریشانی نہ ہو، نہ کسی اور ملک گئی گھومنے۔ 3 سال انتظار کے بعد ماہا نے کئی قربانیاں دی، حالانکہ کئی لوگوں نے کہا فیملی کو دیکھنے نہیں جاتی، جبکہ ماہا کا مقصد تھا اپنے شوہر کا ساتھ دینا، انہیں اور پریشان نہ کرنا۔ حالانکہ ماہا کی امی کا آپریشن تھا، بیمار تھی۔ اسی دوران بس ماہا نے صبر کیا۔ پھر 3 سال کے بعد گھر بھی بن گیا اور ماہا اپنے نیو گھر میں شفٹ ہوئی سسرال کے ساتھ۔ گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ماہا نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے ماہا کو بھی ہر چیز سے نوازا۔ اور ماہا نے جب پلان کیا پاکستان جانے کا، تو ماہا کے شوہر نے ماہا سے کہا کہ پہلے تمہیں ورلڈ ٹور پر لے چلتا ہوں، پھر پاکستان۔ ماہا نے بہت ضد کیا کہ پیسے ویسٹ نہ کرو، لیکن اب یہ وہ وقت تھا جب ماہا کے شوہر نے چاہا کہ ماہا کو یہ خوشی دیتا ہوں، کیونکہ ماہا نے بہت سپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد پاکستان چلتے ہیں، تو ماہا کے شوہر نے بھی کوشش کی کہ ماہا کی قدموں میں دنیا کی ساری خوشیاں رکھ دوں، تو ماہا کو یورپ ٹور پر لے چل کر کہیں یادگار مومنٹس بنائے، ماہا کو ہر خوشی دی تاکہ ماہا کا مائنڈ فریش ہو۔ پھر وہاں آنے کے بعد پاکستان جانے کا پلان کیا، لیکن سب تیاریاں کرنے کے بعد ماہا نہیں جا سکی، کیونکہ پاکستان کا مالی بحران ٹھیک نہیں، تو کوئی بھی فلائٹ نہیں۔ اب بس ماہا نے دوبارہ صبر کیا اور اللہ پر چھوڑا ہے، کیونکہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بناتا ہے۔ اگر ایک راستہ بند کرتا ہے، اگر راستہ بنا بھی نہیں، تو اس کے پیچھے بھی اللہ نے بہتری لکھی ہے۔ مجھے لگتا ہے انسان صبر کرے اور صبر کے ساتھ شکر ادا کرے، پھر انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ و خیر۔